بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 سے 29 تک 20/4 سے 20/9 تک کی آیتیں ہیں سورہ انفال کی. اللہ جل جلالہ و من والہ ایمان والوں سے کس طریقے سے زندہ و جاوید قوم بن کر رہنے کو کس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں، اس کا کیا نسخہ بیان فرما رہے ہیں، اور پوری دنیا میں امت مسلمہ کی اگر امتیازی شان، امتیازی حیثیت چاہیے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں. تو یہ آیتیں کی ملتوں کی سربلندی کی، زندہ و جاوید رہنے کی اس میں تعلیمات دی. اس لیے ان آیتوں کو ویسے ہی سرسری طور سے نہیں سننا، ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر توجہ دینا، اور اس سلسلے میں اپنی ذات سے لے کر پورے عالم تک کی فکر کرنا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. آج ہم قرآن کو سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، کچھ پڑھے تو وہ حضرتہ سمجھنے کی چیز ہے، اس طریقے سے ایک ذہن بنا ہے، ایک تصور ہے. بہت بری بات ہے یہ. کوئی بھی جیو آتا ہے، گورنمنٹ کا آرڈر آتا ہے تو ہر کوئی اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. کسی بھی زبان میں ہو، وہ زبان بھی نہیں جانتا ہو تب بھی دوسروں سے پڑھواتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، بدلتی رہتی ہیں، دنیا کے قاعدے قانون بدلتے رہتے ہیں. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اٹل کتاب ہے، قیامت تک کے رہنے والی کتاب ہے، قیامت تک کی انسانیت کے واسطے ہے، ہم سب کی رہبری اور رہنمائی کے واسطے ہے. اس لیے اس کو پوری توجہ سے اللہ سے دعا کر کے بیٹھ کر کہ اللہ اس کی سمجھ ہمیں نصیب فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. عالمی اعتبار سے جو حالات ہیں، ان آیات میں، ان کے تناظر میں، ان آیات کی روشنی میں اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو زندہ اور جاوید قوم بنائے، ملت بنائے، امت بنائے. پہلی بات ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے کو، اس کو جواب دو، اس کو قبول کرو جب وہ تمہیں بلائے.
تو امت کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے، آج ایک چھوٹی دکان میں ایک یجمان نوکر کو آواز دیتا ہے تو کس طریقے سے وہ متوجہ ہوتا ہے، بھاگ کر آتا ہے۔ 1 سے 2 بار اس میں بے توجہی برتے تو آپ خود جانتے ہیں وہ مالک کیا کرتا ہے، وہ یجمان کیا کرتا ہے، ہوتا نہیں بھائی ہے؟ ہاں، لیکن ہمارا مالک، ہمارا پالنہار و پروردگار ہماری پیدائش سے لے کر ہم تک، اب تک موت تک ہم کو پکار رہا ہے، بلا رہا ہے۔ کبھی ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارا پروردگار ہم کو بلا رہا ہے، اس کا بلاوا یہ ہے، اس کے بلاوے کو جواب دینا ہے، اس کی بات کو سن کر، یہ اس کے فرمان کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونا۔ یہاں پر سرسری طور سے نہیں، فرمایا اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں بلائے ایسی چیز کی طرف، یحییکم جو تم کو زندہ کرے، تمہاری زندگی اور رزق حقیقی معنوں میں تمہاری زندگی جو ہے وہ ایسی چیز کی طرف تمہیں بلائے۔ مردہ کتنا بھی بڑا ہو، بے حس ہوتا ہے، اس میں حرکت نہیں ہوتی ہے، اور چونٹی کتنی بھی چھوٹی ہو، جاندار ہو، اس میں حرکت ہوتی ہے، وہ خود سے بھاگ دوڑ کرتی ہے، یہ خود اپنی ضروریات کو پوری کرتی ہے، اپنا بچاؤ کرتی ہے، اپنا دفاع کرتی ہے۔ اور مردہ کتنا بھی پڑا ہو تو پڑا رہتا ہے۔ تو امتیں کتنی بھی بڑی ہوں، اگر زندگی نہیں ہے، جاوید نہیں ہے، اور اللہ معاف کرے مردہ ہو چکی ہیں، تو ان کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے، ان آیات کے تناظر میں ہم سمجھیں۔ تو اس لیے پہلی بات اللہ فرما رہے ہیں ایسی چیز کی طرف تمہیں بلائیں جس میں تمہارے لیے زندگی اور رزق ہے۔ تو اس لیے امت کی پستی پر ہم افسوس کریں، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ امت کی سربلندی کا جو نسخہ بیان فرما رہے ہیں اس کی طرف ہم توجہ کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ، یہ کیا چیز ہے، یہ کون سی زندگی ہے اور وہ کون سی چیز ہے؟ حضرات مفسرین نے کرام نے اس کی بہت سی تفسیریں لکھی ہیں۔ ایمان ہے، قرآن ہے، احکام اسلام ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن میں انسان کے لیے زندگی ہر رزق ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ امت پوری شریعت پر چلے گی، اس پر عمل کرے گی تو زندہ رہے گی۔ تو حقیقی معنوں میں اس کی زندگی احکام شریعت ہی میں ہے۔ اب جائزے کے طور پر، تجزیے کے طور پر پوری امت مسلمہ میں اہم ترین فریضہ ایمان کے بعد جو ہے نماز، اگر اسی کو لے لیا جائے تو کروڑوں 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 انسان ہیں جو بے نمازی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنی ذات سے لے کر، اپنے گھروں سے لے کر، اپنے خیش و اقارب سے لے کر، قرب و جواب سے لے کر ہم اس کا حساب کر سکتے ہیں، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایسی امت اہم ترین فریضے کو، اس کو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی اور چیز کے بارے میں جو انسان کو کفر سے ملائے، نماز کے علاوہ نہیں سمجھتے تھے۔ تو اتنی اہم چیز ہے، اتنا اہم فریضہ ہے، اس میں امت کا یہ عمل ہے تو پھر کیسے یہ امت زندہ ہے؟ تو اس لیے عبادات سے لے کر، ایمانیات سے لے کر، معاملات سے لے کر، اخلاقیات سے لے کر ساری چیزیں اس امت کے اندر آنی ہے۔ اور اللہ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھول کھول کر بتایا ہے۔ بچوں کو سمجھانے کی طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا، اور نہ کرنے پر جو خطرات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کو بھی پوری وضاحت کے ساتھ، پوری خیرخواہی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا، اور فرمایا میری مثال ایسی ہے جس طریقے سے پتنگے آگ میں گرتے ہیں اور کوئی ان پتنگوں کو دور کرے، ویسے ہی لوگ جہنم میں گر رہے ہیں، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو جہنم سے کھینچ رہا ہوں۔ اتنے شفیق ہمارے محسن، ہمارے مربی، وہ ہماری فکر اتنی کریں اور ہم ذرا برابر بھی توجہ نہ کریں، بہت سوچنے کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے۔ اس لیے اس مجلس میں پوری
ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، ایک دم اپنائیت کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہر کوئی گھروں میں جا کر ان چیزوں کا مذاکرہ کریں گے بھائی انشاءاللہ، ہر ایک بھی، ہر لائن سے، ہاں دنیا کے لائن سے میں نہیں بولتا، ہر ایک کو ہر لائن کی فکر رہتی ہے۔ ایک سکول لے لیجئے، اس سلسلے میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا کرتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے سر آئے اور ہم ذرا برابر بھی اس سلسلے میں فکر نہ کریں، اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہوں، ہم توڑ رہے ہوں، چھوڑ رہے ہوں، صرف نظر کر رہے ہوں، پیٹھ پیچھے اس کو ڈال رہے ہوں اور پھر ہم مست رہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے کو، جب وہ تمہیں بلائیں اس بلاوے کو قبول کرو، اس کا جواب دو، ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کرے۔ اور یاد رکھو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، لوگوں جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اس کی بھی بہت ساری تفسیریں علماء کرام نے لکھی، وہ یہ ہے کہ انسان کا دل ہمیشہ یک طرح نہیں رہتا، اس لیے خیر کی بات سنے تو فوراً عمل کر لو، برائی کی چیز آئے تو فوراً اس سے اجتناب کر لو، بچ لو، اس میں ذرا برابر بھی دیر نہ کرو، ٹال مٹول نہ کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ دل بدل نہ جائے۔ یہی ہوتا ہے نیکی کرنے کے لیے، فجر میں اٹھنے کے لیے ذری غفلت ہوتی ہے اور فجر چھوٹ جاتی ہے، پورا گھر فجر چھوڑ کے سوتا ہے، پورا محلہ قبرستان بنا رہتا ہے، یہ غفلت جو طاری ہوتی ہے، ایسی صورتحال نہ ہو۔ اللہ جل جلالہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، تو اللہ دل کو کس طرف پھیر دے، جی یقلبھا کیف یشاء، اللہ دلوں کو جس طرف چاہے پھیر سکتے ہیں۔ اس لیے خیر کے کاموں میں ارادہ ہوا، حکم ہوا، فوراً بجا لا لینا، اور برائی سے فوراً بچنا، اس سے پرہیز کرنا، اس میں ذرا برابر بھی تاخیر نہیں کرنا، کمی بیشی نہیں کرنا۔ پھر یہ بھی ہے کہ کوئی اگر عمل کر رہا ہے تو پھر اپنے عمل پر مست ہو جائے، اپنے عمل پر بس کر لے، اس کو بڑا سمجھنے لگے، یہ بھی ڈرنے کی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل بدل جائے۔ ہمارا دل ہمارے قبضے میں نہیں ہے، تو اس لیے ہم کر رہے ہیں تو ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم کر رہے ہیں، ورنہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان ہے، تو دل سے بھی قریب ہے وہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جس کو دوسری آیت میں فرمایا ہم شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو اللہ اتنے قریب ہیں، تو ہماری ہر حالت سے اللہ تبارک و تعالی واقف ہے۔ اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو فرمایا ڈرو جانو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ تو یہ کہیں بھی رہو تم دنیا میں، لیکن لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ تو کوئی بھی ہو، اس کی زندگی کیسی بھی ہو، اس کی کمائی کیسی بھی ہو، یہ ساری چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کرنی ہے، جواب دینا ہے، اس لیے اس کی طرف لوٹنا ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ اب فرمایا کوئی بھی انسان خود سے عمل کر لیا اور مطمئن ہو گیا تو بات ایسی نہیں ہے، ہاں صرف اپنے عمل پر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا نہیں، خباثت غالب آئے گی، برائی پھیل جائے گی، تو پھر اللہ کے جو فیصلے ہوں گے تو سب اس میں مبتلا ہوں گے، اس کی پکڑ میں سب آ جائیں گے، صرف برے لوگ ہی اس میں پھنسیں گے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے اس وقت ہم سب کی ذمہ داری ہے پورے عالم سے برائی کو دور کرنے کی ہر ایک فکر کریں، تاکہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے سب لوگ محفوظ ہو سکیں۔ فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس آزمائش سے جو نہیں پہنچے گی ان لوگوں کو، خاص ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ اس کی لپیٹ میں سب آئیں گے۔ بہت سی صحابیات نے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ وغیرہ نے یہ سوالات اللہ کے نبی سے کیے کہ یا رسول اللہ اگر اچھے لوگ ہوں تو کیا ان پر بھی حالت آئے گی، ان پر بھی آزمائش آئے گی؟ تو فرمایا ہاں، آخرت میں تو چھٹائی ہو جائے گی، ان کے اعمال کے لحاظ سے فیصلہ ہوگا، لیکن دنیا میں جب آئے گی آزمائش تو سب پر طاری ہوگی، سب پر آئے گی۔
تو اس لیے پورے عالم اسلام کے لحاظ سے، پورے عالم کے لحاظ سے حالات کی درستگی کے لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو فرمایا ڈرو واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ کتنی جگہ اللہ پاک والمو والمو، جان لو سن لو، فرمایا اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں، اس میں لاپرواہی مت کرو، اس میں بے پرواہی مت کرو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس لیے ڈرتے رہو، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو اور خیر کے مذاکرے کرتے رہو، تواصی بالخیر و تواصوا بالحق، حق کی یاد دہانی کرتے رہو، اس سلسلے میں غفلت میں نہ رہو۔ تو فرمایا جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب والے۔ آگے فرمائے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس وقت جب تم تھوڑے تھے، روئے زمین میں کمزور سمجھے جا رہے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں لوگ تم کو اچک نہ لیں، کچل نہ دیں، تمہارا خاتمہ نہ کر دیں، تم کو ختم نہ کر دیں۔ اس وقت کو یاد کرو۔ آج جو مسجد حالات سے گزر رہی ہے، اس وقت ہم اپنے گھروں میں مست کھاتے پیتے رہے، عیش و آرام کے ساتھ رہے، حیرت ہوتی ہے۔ اڑوس پڑوس کے حالات، ملکوں کے حالات سنتے ہیں، ایسے وقت میں بھی ناچ گانے ہو رہے ہیں، ساری برائی عام ہو رہی ہے۔ امت ایک طرف جو ان پر بیت رہی ہے، نہ کھانا میسر ہے، نہ پانی میسر ہے، نہ زندگی کے اسباب مہیا ہے، اور ایک طرف شراب ہے، کباب ہے، اسراف ہے، نافرمانی ہے، عیاری ہے۔ ذرا موازنہ ہم کریں۔ فرمایا یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، روئے زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں تم کو لوگ اچک نہ لیں، لیکن فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اللہ نے اپنی مدد سے تمہیں قوت دی، ورزقکم من الطیبات، اور تم کو پاکیزہ چیزیں کھلائی، لعلکم تشکرون، کہ تم شکر بجا لاؤ۔ بزرگوں، ہمیں عنایات پر، ایک ایک لقمے پر، بلکہ ایک ایک دانے پر، ایک ایک پانی کے قطرے پر، لعلکم تشکرون پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اللہ ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، آرام کی نیند سلا رہے ہیں، اللہ نے کھانا بھی دیا ہے، ٹھکانہ بھی دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے جاتے، ترمذی شریف کی روایت ہے، دعا فرماتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا موی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھلایا، پلایا، کھانا بھی دیا، ٹھکانہ بھی دیا، ہمارے کاموں کی کفالت بھی کیا۔ اللہ کتنے لوگ ہیں جن کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کتنی پاک دامن عورتیں ہوں گی آج کوئی سایہ نہیں ہے ان کے لیے، کتنے معصوم بچے یتیم ہوں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو اللہ کتنے لوگ ہیں، فکم ممن لا کافی لہ ولا موی، جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ، جن کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے اللہ، کوئی سایہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے دعا پڑھتے تھے، اللہ کا شکر بجا لاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور جو اس وقتی طور سے حالات سے دو چار ہیں ان کے حق میں دعا کرنا، یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ یقیناً ہمارا حق بنتا ہے۔ اتنا بھی ہم نہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں دی، مثل المؤمنین کا جسد واحد،
ایمان والوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتکا عضو منہ اشتکا کلہ. جب بدن کا ایک حصہ متاثر ہوتا ہے تو پورا بدن اس کا اثر لیتا ہے. اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ. آنکھ میں تکلیف ہے پورا بدن متاثر ہوتا ہے. مثال کے طور پر پیر میں کانٹا چبھتا ہے، پیر نیچے ہوتا ہے لیکن آہ کی آواز منہ سے نکلتی ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. آنکھ اوپر ہوتی ہے، پیر نیچے ہوتا ہے لیکن پورا بدن اس کا اثر لیتا ہے. اس طریقے سے امت مسلمہ و مرحومہ جہاں کہیں بھی حالات سے دوچار ہو رہی ہو، پوری امت اس سے اثر لے، ان کے حق میں دعائیں کریں. حالات تلک الایام نداولها بین الناس فرمایا، حالات بدلتے رہتے ہیں، اس لیے لاپرواہی سے رہنے کا یہ وقت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ذاکرین میں شامل فرمائے، غافلین میں ہونے سے ہم کو بچائے. جن کو اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں. نہیں بلکہ بل ہم اضل، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون فرمایا. اللہ تعالی ہمیں غافلین میں ہونے سے بچائے، ذاکرین میں شامل فرمائے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اس کے احکام میں، اس کے فرامین میں، قوانین میں. وتخونوا اماناتکم، اور آپس کی امانتوں میں بھی، آپس کے معاملات میں بھی، آپس کی چیزوں میں بھی خیانت نہ کرو. تو اللہ کا ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہو، ہمارا معاملہ بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہو. یہ ہمارا رشتہ اللہ سے بھی صاف ہو، ہمارا رشتہ بندوں سے بھی صاف ہو. یہ دونوں چیزیں ہیں، دونوں تاریں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں. آج امت مسلمہ معاملات کے لحاظ سے بہت ساری چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے. معاملات کا صاف ہونا یہ بہت ضروری چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جس کے اندر ایمان نہیں، امانت داری نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. جس کے اندر وعدہ وفائی نہیں ہے، اس کا اسلام مکمل نہیں ہے. یہ کیسی وعیدیں، کیسی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں بھی خیانت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم، اور آپس کے معاملات میں اس میں بھی خیانت کرو. وانتم تعلمون، جانتے ہو تو، جانتے بوجھتے ویسا مت کرو. اس لیے معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے. ہاں مظلوم کوئی بھی ہو، مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا حکم دیا گیا. اتقی دعوت المظلوم فرمایا گیا، مظلوم کی بد دعا سے بچو. اس لیے کہ اس کے اور قبول ہونے کے درمیان کوئی چیز آڑ نہیں ہے، وہ بالراست پہنچتی ہے. اس لیے ہمارے معاملات صاف ہوں. اس سلسلے میں ذرا برابر بھی اللہ معاف فرمائے کمی بیشی نہ ہو. ایک نوجوان نے ایک عجیب و غریب بات کہی، عجیب و غریب بات کہی. کہا حضرت میں جاب ورک کرتا تھا، مسلمانوں کے پاس کرا، برسوں کیا، لیکن میری جوتیاں گھس گئی. مجھے پیمنٹ آنے میں اتنی پریشانی ہوتی تھی لینے میں. ایک بار میں نے ایک غیر کے ساتھ معاملہ کیا، میں نے اس کا کام اس کو کر کے دیا تو اس نے کہا کل آنا انشاءاللہ دے دوں گا، کل 11 بجے آنا انشاءاللہ دے دوں گا. اس نے یہ بات کہی. جب انشاءاللہ اس نے کہا تو یہ غیر ہے سمجھ کر میں ذرا سہم گیا، یہ غیر رہتے ہوئے انشاءاللہ کیا بول رہا ہے. تھوڑی دیر میں سنبھل کے کھڑا. پھر جب میں چلنے لگا تو وہ مجھے آواز دے کے بلایا. اس نے کہا سنو، یہ انشاءاللہ بھگوان کو ڈر کے بولا ہے، تمہارے لوگوں کی طرح نہیں بولا ہے. پھر میں دوسرے دن جب گیا تو بالکل برابر وقت پر جو ہی میں اس کے دفتر میں حاضر ہوا
تو اس کے اسسٹنٹ نے میرا نام لیا، آپ فلاں ہیں کیا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ تو اس نے میرا جو تھا تو دینے کا وہ دیا، بٹھایا اور میرا اکرام کیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ جان لو یہ جو خیانت کی باتیں آتی ہیں، یہ جو نوبت آتی ہے، یہ اموال و اولاد کی وجہ سے آتی ہے۔ جان لو یہاں بھی وَاعْلَمُوا فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیز ہے، اس سے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ اس کی وجہ سے کہیں کسی کا حق مارا جا رہا ہو۔ ابھی تعلیم میں جو بات آئی کہ مرد کے لیے کیا چیز باعث سے آزمائش بنتی ہے، عورت کے لیے کیا چیز آزمائش کی چیز بنتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، دیکھیے آیت صاف طور سے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے مال بھی تمہارے اعلی اولاد بھی یہ آزمائش کی چیز ہے۔ تو اس لیے حقوق کی ادائیگی ہو، یہ صاف صاف ہو۔ مال کو مال اسی لیے کہتے ہیں وہ مائل ہوتے رہتا ہے، ایک طرف ایک ہی جگہ نہیں رہتا کہ رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا۔ تو مال ہو وہ ایک کی طرف نہیں رہتا۔ تمل میں بھی سیلوم بولتے ہیں، انہیں سیلوم کر بولتا رہتے ہیں، میں جاتا ہوں تم نہ چھوڑ کو دوسروں کے پاس جاتا ہوں تمہارے پاس۔ تو ویسا سب چیزیں ویسی ہیں۔ ذہب سونے کو بولتے ہیں، عربی میں ذہبہ جانے کو بولتے ہیں۔ رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا۔ تو میں نے لوگوں کو دیکھا جس کے پاس سونا ہے اس کے پاس جا رہے ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے منہ پھیر کے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب ایسی دنیا کی چیزیں ہیں، آنے جانے والی چیزیں ہیں اور فانی چیزیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ آزمائش کی چیزیں ہیں، ان سے بچو اور سنو وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ہاں ان میں محتاط رہو گے، صاف ستھرے رہو گے تو اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے تمہارا۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ حقیر چیزیں ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا اجر، اور وہ بھی عظیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے رکھی، اس لیے محتاط رہو۔ یہ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ ایمان والوں اگر تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، پابندی اور پرہیزگاری کی زندگی اپناؤ، تو فرمایا یجعل لکم فرقانا۔ ہمارے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وشارم کے امیر شریعت تمل ناڈو کے، انہوں نے کاشف الہدیٰ میں جب ہم خدمت کرتے تھے تو اس کا بڑا شاندار ترجمہ کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں شان امتیازی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ امت اس کی ایک عجیب شان رہے گی، کب رہے گی؟ جب وہ تقوی کی زندگی گزارے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں شان امتیازی عطا فرمائیں گے۔ آج جو پریشانی ہے، ان امت کی جو حالت ہے، وہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ حق و باطل میں پرہیز کرنے کی چیز اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے، فرقان عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا ویکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے سیئات کو مٹائیں گے، اور ویغفر لکم، اللہ تمہاری بخشش فرمائیں گے۔ تو دیکھیے گناہوں کی معافی کے لیے ہو، بخشش کے ہونے کے لیے ہو، اللہ خود نسخے بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد میں فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ بہت نوازنے والے ہیں۔ اللہ کے یہاں ساری چیز کے خزانے ہیں، بس بات ہماری طرف سے ہے، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ درست رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو شان امتیازی بھی عطا فرمائیں گے، اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے، اللہ گناہوں کی بخشش بھی فرمائیں گے، مغفرت کا پروانہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس لیے ان آیتوں کو حضرات علماء کرام سے بھی میں یہ درخواست کرتا ہوں، ان آیات کی روشنی میں امت کی رہبری فرمائیں، انشاءاللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ایک حسین تبدیلی امت میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس لیے اللہ ہمیں صاف صاف طور پر کھول کھول کر ان چیزوں کو بیان فرمائے اور ہم ذرا بر بھی اس کی طرف توجہ نہ دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، دین پورا ہے، پورے دین پر عمل کرنا ہے، دین کے تمام شعبوں پہ عمل کرنا ہے، جبھی جا کر یہ امت جو ہے وہ سربلند رہے گی، سرخرو رہے گی. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیتوں کو مثال کے طور پر بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر وہ ایمان لائیں لوگ، عام دوسرے لوگ، جس طریقے سے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طریقے سے تم ایمان لائے اے میرے صاحب، تو لوگ کیا ہوں گے؟ اہتدوا، ہدایت راب ہو جائیں، ہدایت کو پانے. تو اس لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اسوہ ہے جی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے اللہ دین کے تمام شعبوں پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ ذکر فکر کا مقصد بھی یہی ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. دیکھو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کے بارے میں فرمایا. قرآن کی تلاوت کے بارے میں، نماز کی ادائیگی کے بارے میں، اللہ کے ذکر کے بارے میں. یہ سب عظیم چیزیں ہیں. ان کا منشا ہی یہی ہے کہ اللہ کی ذات مستحضر رہے، یہ ہمیشہ اللہ کے احکام ہماری نظروں کے سامنے رہے. اللہ تعالیٰ پوری شریعت پر، پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو ایسا بنائے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. تو اس لیے ذاکرین میں اللہ ہمیں شامل فرمائے، غافلین میں ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک تو ہمارے معاملات جو ہیں، ان کی پابندی ہے. اور جیسے بہت سے حضرات آتے ہیں، اس نیت سے آتے ہیں سلسلے میں داخل ہونے کے لیے یہاں سے، تو انشاءاللہ اس کے لیے اجتماعی طور پر جو حضرات بیعت کرنا چاہیں ان کے لیے کلمات پڑھائے جائیں گے بیعت کے. جو حضرات توبے کی نیت سے شریک ہونا چاہیں وہ توبے کی نیت سے شریک ہو جائیں. اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ تعالی ہم ہماری ضروریات کے لیے، پورے عالم کی ضروریات کے لیے، دینی دنیاوی یہ ساری چیزوں کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ مزید وظیفے پڑھ کر انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر اللہ سے دعا کریں گے. اس وقت پہلے جو ہے بیعت کے کلمات پڑھائے جا رہے ہیں، خطبہ پڑھا جائے گا، اس کو سن لیں. اس کے بعد کلمہ پڑھا جائے گا، ساتھ ساتھ پڑھتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم لا اله الا الله محمد رسول الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وصلى الله تعالى
على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمدللہ ان کلمات کی پڑھنے سے بندہ سلسلے میں داخل ہوتا ہے. انشاءاللہ معمولات حضرت مولانا منصور صاحب سے نماز کے بعد میں ملاقات کر کے معمولات کا جو کارڈ ہے وہ بھی حاصل کر لیں اور اپنا نام نمبر بھی لکھا لیں اور تفصیل حضرت سے معلوم کر لیں. اس وقت ہم جو اول آخر درود شریف کے ساتھ ساتھ 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. اپنی ذات سے لے کر پوری امت کی نیت کریں. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ فرما کر وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ فرمایا کہ ہم نے ان کو غم سے نجات عطا فرمایا. اسی طریقے سے ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرمائیں گے. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. اس لیے پہلے اس کو پوری امت صاف طور پر فرمائے تنصروا اللہ. صاف طور پر اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے. حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں ہم اللہ کی کیا مدد کریں گے؟ ان تنصروا دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کریں گے تو تم پر کوئی غالب نہیں. اس لیے اللہ کی مددوں کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے دین کی محنت ہر ایک کریں، ہر لائن سے کریں، ہر طریقے سے کریں انشاءاللہ تعالی. اور اپنی نسلوں کی، اپنی اولاد کی فکر کریں، ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں، کوششیں کرتے رہیں. لاپرواہ ہرگز نہ ہو. یاد رکھو نبیوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ مجھے اجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام فرمایا، بچا مجھے بھی میری اولاد کو بتوں کی پرستی سے. اللہ اکبر. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. تو اس لیے معمولی نہ سمجھیں، اولاد کے بارے میں بہت زیادہ فکر رہیں. آج کل کا نظام، نصاب، پورا ڈھانچہ ایسا بن رہا ہے جس میں اٹھتے بیٹھتے کفریہ چیزیں ہی، شرکیہ چیزیں ہی ہیں، ٹھوسی جا رہی ہیں، زبردستی مجھ سے مجبور کی جا رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں پوری طریقے سے ہو رہی ہیں. صاف طور سے کھل کر کفر ننگا ناچ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں ایسے وقتوں میں ہماری ایمان کی حفاظت کے لیے، ہماری نسلوں کی حفاظت کے لیے ایک وظیفہ ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. 313 مرتبہ پڑھنے سب انشاءاللہ تعالی. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، 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 یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع،
يا بديع العجائب بالخير يا بديع 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 क्या हुआ? अच्छा 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 या बदीउ العجائب بالخير या बदीع 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 या बदीउ العجائब بالخيर या बदीع वैसा बोल बोलिए जरा पढ़ाइए या बदीअ अल-अजाइब बिल-खैर या बदीउ या बदीअ अल-अजाइब बिल-खैर या बदीउ ऐन को पेश के साथ ऐन को जाहिर करके आखिर में ऐन है उसको जाहिर करके पढ़ेंगे या बदीअ अल-अजाइब बिल-खैर या बदीउ पढ़ाइए या बदीअ अल-अजाइब बिल-खैर या बदीउ 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 बिल-खैर या बदीउ या बदीअ अल-अजाइब 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 बिल-खैर या बदीउ
يا بديع العجائب بالخير يا بديع 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 يا بديع العجائب بالخير يا بديع
يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع يا بديع العجائب بالخير 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 يا بديع يا بديع العجائب اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. یہ ایک بہت مجرب وظیفہ ہے. گھر بار کاروبار یہ سب جو چیزیں رہتی ہیں گھر میں بھی آپ لوگ اس کو اپنے گھروں میں بھی بچوں کو بٹھا کر بھی اس کا وظیفہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں. آج کل بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں لوگ. چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں ہیں. لاکھوں لاکھوں کا صرفہ ہے, خرچہ ہے, قرضہ ہے, یہ سب چیزیں ہیں. اس لیے اس کا ورد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی امت کی مدد فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیتیں کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اور اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. دل کے دریچے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. نیتیں کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
الله 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 لا إله إلا الله سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب دعاء فرماني اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك 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 اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يقاتلون أولياء ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك اللهم شدد شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بيوتهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم أخذهم أخذ عزيز المقتدر اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا فوفقه كل خير اللهم من أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا وأهلكهم كما أهلكت عادا وثمود يا الله يا رحمن يا رحيم يا دار المستجيرين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذكر من لا ذكر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكة يا منجي الغرقى يا منقذ الهلكة يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا مفضل يا منعم يا منير يا جبار أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وخفيق الشجر ودمي الماء يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الجنون ولا يصفه الواسفون ولا يخشى الدوائر ولا تغير الحوادث يعلم مساقيل الجبال ومكاين البحار
وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار. یا اللہ یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا جابر العظم الکثیر یا رازق الطفل الصغیر یا رازق الطفل الصغیر یا قریبا غیر بعید یا شاہدا غیر غائب یا غالبا غیر مغلوب یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا باسط الیدین برحمہ. اللہ اللہ ہم آپ کے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، ناہنجار، اللہ بڑے ناقدرے، بڑے ناشکرے، اللہ بڑے گندے، مگر آپ ہی کے بندے آپ کے حضور حاضر ہیں. اللہ گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں پر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہم خود اپنے گناہوں پر گواہی دیتے ہیں. اللہ بہت گناہ ہوئے ہیں. اللہ بہت ہوئے ہیں. اللہ بہت ہوئے ہیں. اللہ جان کر بھی ہوئے، انجانے میں بھی ہوئے، تنہائی میں بھی ہوئے، مجمع میں بھی ہوئے، اللہ دن کے اجالے میں بھی ہوئے، رات کے اندھیرے میں بھی ہوئے. اللہ جی جو یاد ہیں وہ بھی، جو کر کے بھول چکے ہیں وہ. اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، آپ کی نافرمانیاں کرتے رہے. آپ چاہے تو ہمیں زمین میں دھسا سکتے تھے، آسمان سے عذابوں کو اتار سکتے تھے. اللہ آپ نے ایسا نہیں کیا. اللہ ہم گناہوں پر اور ڈٹ گئے، اڑ گئے ہیں. اللہ آج نادم ہے. آج نادم ہے. اللہ شرمندہ ہے. اللہ آج ہماری گناہوں کی نحوست ہے. اللہ امت آزمائی سے دوچار ہو رہی ہے. اللہ امت کا دوچار ہو رہی ہے. اللہ یقیناً اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اللہ ہم معافی مانگتے ہیں. اللہ پوری امت کی طرف سے بھی معافی مانگتے ہیں. اللہ سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے. اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے. اللہ آپ بڑے مہربان ہیں. اللہ بڑے قدردان ہیں. اللہ ہم کتنی آپ کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں. اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے ہیں. اللہ لیکن آپ ہی کی نافرمانی اور ناقدری ناشکری کرتے ہیں. اللہ اس کے باوجود بھی اللہ آپ چاہے تو زمین کو پھاڑ کے دھسا سکتے، آسمان سے عذابوں کو اتار سکتے ہیں. اللہ آپ ایسا نہیں کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائیے. اللہ ڈر لگتا ہے. اللہ بہت ڈر لگتا ہے. اللہ حالات کو درست فرما دیجیے. اللہ پوری امت کے حالات کو درست فرما دیجیے. اللہ ہے خاصان رسول، وقت دعا ہے. امت پہ تیری آنکھ ہے جو وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آنکھ ہے جو وقت پڑا ہے. اے اللہ وہ مقدس سرزمین ہے. اللہ جس کو آپ نے اللہ قرآن میں جگہ جگہ ارض مقدس فرمایا ہے. اللہ آپ نے بارکنا حولہ فرمایا ہے. اللہ وہ انبیاء کا مولد ہے. اللہ انبیاء کا مدفن ہے. اے اللہ کتنے نبیوں کو آپ نے اس سرزمین میں اتارا ہے. اے اللہ آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جا کر اے اللہ انبیاء کی امامت کرا کے اپنے در پہ بلایا ہے. اللہ ہماری اس سرزمین سے ایک ایک روحانی ایمانی رشتہ ہے. اللہ لیکن ہم ہی ناہنجار ہیں. اللہ آج تک ہم نے جو ہے اس کی قدر نہیں کی ہے. اے اللہ ہم ہی مجرم ہیں. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرما. اللہ یتیموں، یسیروں، بیواؤں، معذوروں، مجبوروں کی حفاظت فرما. مرحومین کی بخشش فرما. اللہ شہداء کے درجوں کو بلند فرما. اللہ بے حیاروں کے اللہ کھانے کو کھانا نہیں ہے. اللہ سر چھپانے کو ٹھکانا نہیں ہے. اللہ ظالموں نے کربلا کا میدان دکھا دیا ہے. اللہ پانی بھی بند کر دیا ہے. اللہ کھانا بھی بند ہے. اللہ بجلی بھی بند ہے. اللہ وہ بھی ہمارے بھائی بہن ہے. اللہ وہ بھی ہمارے بھائی بہن ہے. اللہ ہزاروں بچے، ہزاروں عورتیں اللہ ملبے تلے دبے جا رہے ہیں. اللہ ملبے تلے دبے جا رہے ہیں. اللہ کرم فرما دیجیے. اللہ کرم فرما دیجیے. اللہ کرم فرما دیجیے.
اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ 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 جی، معصوم بچوں کا کیا قصور ہے اللہ، معصوم بچے ہیں اللہ، ملبے تلے دبے جا رہے ہیں اللہ، ماں کے سامنے بچے کا جنازہ اٹھ رہا ہے، بچے کے سامنے ماں دنیا سے جا رہی ہے، سہاگ گزر رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ ایک نظر کرم فرما دیجیے، اللہ پورے عالم پہ ایک نظر کرم فرما دیجیے، اللہ حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے، حق کو فروغ عطا فرمائیے، ظلم کا خاتمہ فرمائیے، ظالموں کے پنجوں کو پکڑ لیجئے، اللہ ظالموں کے پنجوں کو پکڑ لیجئے، ان کو ان کے کیف و کرات تک پہنچا دیجئے، اے اللہ ایمان مقدر ہو تو ایمان دے دیجئے، ورنہ ایک ایک کو چن کر ختم فرما دیجئے، اپنی زمین کو پاک فرما دیجئے، اپنی زمین کو پاک فرما دیجئے، اے اللہ امت کو سکون کا سانس لینے کے اللہ نصیب فرمائیے، اللہ سب کی دین دنیا آخرت کو بہتر فرمائیے، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیے، اللہ وہ تو جا رہے ہیں، اللہ وہ تو زندے ہیں، اللہ وہ تو شہداء ہیں، اللہ آپ نے خود فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، وہ تو زندے ہیں اللہ، مسئلہ تو ہمارا ہے اللہ، ہمارے دل مردہ ہیں اللہ، ہم مردوں کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ، اللہ ہماری موت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیے اللہ، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرمائیے اللہ، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ موت اور ما بعد الموت کو آسان فرمائیے، غبرات الموت اور سکرات الموت سے حفاظت فرمائیے، موت کی سختیوں سے بچائیے، قبر کی تاریکی اور تنگی سے بچائیے، اللہ وہ تنہائی کا گڑھا ہوگا، اے اللہ وہ کیڑوں مکوڑوں کا گڑھا ہوگا، اے اللہ ہماری سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، اے اللہ جہنم کا گڑھا نہ بنائیے، اے اللہ جس پیٹ کو پالنے کے لیے ہم نے اسے بھرا تھا وہی پیٹ سب سے پہلے پھٹے گا، اس کی گندگی باہر نکلے گی، ہماری ہڈیاں جدا ہوگی، ہماری کھال کو اے اللہ چونٹیاں اور مکوڑے کھا جائیں گے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، آخرت کے مرحلوں کو آسان فرما دیجئے، سوال و جواب کو آسان فرمائیے، اے اللہ منکر نکیر کے سوال کو آسان فرمائیے، میزان میں آسانی کا معاملہ فرمائیے، پل صراط پہ آسانی سے پار فرمائیے، اللہ قیامت کے دن کو آسان فرمائیے، اللہ آسان فرمائیے، اللہ آسان فرمائیے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچائیے، جہنم کے عذاب سے بچائیے، اللہ آج تھوڑی بجلی چلی جاتی ہے ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، آپ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ بہت سخت ہے، اللہ وہاں کی آگ سے بچا لیجیے، اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ اے اللہ بچا لیجیے، اللہ وہاں کے سانپ اور اژدوں کے ڈسنے سے بچا لیجیے، اللہ اے اللہ ہر قسم کی اے اللہ سختیوں سے بچا لیجیے، اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، اللہ مسجدوں کی، مرکزوں کی، مکتبوں کی، مسجد مدرسوں کی حفاظت فرمائیے، دینی کام اور جمعیت اور جماعتوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ صحت سلامتی عطا فرمائیے، اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ لوگ بہت درد سے تڑپ کر دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اللہ کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کی بیوی بیمار ہے، کوئی خود بیمار ہے، کسی کے بھائی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت سلامتی عطا فرمائیے، قرض سے مرض سے بچائی، بہت سے لوگ قرضوں میں مبتلا ہے، لوگوں کے سامنے چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، اللہ اے اللہ حفاظت فرمائیے، آسانیاں کا معاملہ فرمائیے، بے روزگاری سے بچائیے، ہر قسم کی پریشانی سے بچائیے، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے، اتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ اسے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔